السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے سلیم بھائی کہ ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کب ہوگی، اور یہ کسی لمحے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ لیکن احادیث اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی کلیئر اور بہت زیادہ کافی احادیث ہیں کہ اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو کہ آلموسٹ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ آلموسٹ کیا، تقریباً ساری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ کوئی ان میں ایسی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی۔ تو ہر بندہ اگر کوشش کرے تھوڑا تھوڑا احادیث کو پڑھنے کا، اور خصوصاً آخر الزمان کا جو چیپٹر ہے اس کو اگر پڑھنے کی کوشش کریں، احادیث میں ڈھونڈیں تو بہت طویل ترین اور متواتر احادیث ملتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ 5-10 سال بعد ہوگی یا 20 سال بعد ہوگی یا کب ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بالکل اس کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو عیسائی علماء جو ہیں ان کو اگر آپ یوٹیوب کریں تو آرماگیڈون کے حوالے سے ان کے آئیڈیاز وہ بھی دیکھیں۔ ہمارے مسلم علماء جو ہیں ان کے بھی دیکھیں۔ بہت مختلف ملکوں کے جو ہے بڑے اچھے اچھے علماء ہیں جو اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی علماء جو ہے وہ تھوڑا کم ہی اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ انڈینز دیکھ لیں جو علماء ہیں مسلمان، ان کی بات سن لیں۔ افریقن ہیں، ٹرینیڈا سے ہیں، کافی سارے اتنے علماء ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوتے ہیں۔ برٹش بورن پاکستانی ہیں اور انڈینز ہیں، علماء ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ تو ان کے حساب سے یہودیوں کے علماء بات کرتے ہیں۔ یہ سارے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن کوشش ہوتی ہے بندے کو اگر انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو، اور اگر اپنی جنریشن کا ان کو احساس اور خیال ہو، یہ نہ دیکھیں کہ بندہ ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں اور یہ اپنی زندگی خود گزار لیں گے، اس چیز کو نہ دیکھیں۔ ہم دوسری سائڈ پہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو اپوزٹ قوتیں ہیں انہوں نے کیا کیا کر لیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے جو ہے انٹارکٹیکا میں جا کے اور فن لینڈ میں جا کے اپنے سیڈ بینکس بنا لیے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پہ بنا لیے ہیں جہاں پہ ویسے ہی انسان کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، جب تک ان کے پاس اتنے ہائی ٹیک وسائل نہ ہوں جو وہ یوز کرتے ہیں۔ وہاں تک تو انہوں نے یعنی بالکل ایک قسم کے جو ہے اس بڑی جنگ کا، تیسری عالمی جنگ کے اثرات جہاں تک پہنچنے جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، ایسے ایریاز میں انہوں نے سیڈ بینکس بنا لیے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جی ایم او سیڈز اور جی ای سیڈز اور ہائیبرڈ سیڈز کو دھڑلے سے یوز کر رہے ہیں، اور اپنے جو دیسی سیڈز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ بیکار ہیں، اور جو بچ کچھ کے ہیں ویسے تو ہمیں ملتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اگر کوئی بچے کچے ہیں تو ان پہ ہم نے کام کرنا ہی چھوڑا ہوا ہے، ان کی کوالٹی کو مینٹین ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، اور بھینسوں کے اور ان کے چارے کے لیے کبھی کبھی کوئی کہیں خال جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں جو ہے یہی ہوتا ہے کہ اس سے تو جی پیداوار ہی نہیں ہوتی۔ ہماری اپنی دیسی مولی جو ہے اسے چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو دیسی یلو ٹرنپ ہے، شلجم ہے، اس کو چارے کے لیے کہیں کہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بھی وہ لوگ جو ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، ورنہ تو ہارمونز کے انجیکشن جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے زبردست اب بہترین چیز بن کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے جانوروں سے دودھ اور گوشت کی پیداوار کے لیے ہارمونز کے انجیکشن ہی دے رہے ہیں۔ تو دونوں سائیڈ پہ ہم بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ وہ لوگ صدیوں سے پلان کرتے آئے اور پریکٹیکلی عمل کرتے کرتے وہ کہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنا پورا بندوبست کر لیا ہے اس خوراک کے سسٹم کو کنٹرول کرنے کا، دجالی سسٹم کو جو ہے وہ بالکل امپلیمنٹ کرنے میں وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی بیدار نہیں ہوئی ابھی۔ ہمیں ابھی تک فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں جو ہے وہ سوچیں، ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی تیسری عالمی جنگ ہوگی تو چلے، جب ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک جو ہے وہ اس چیز سے محفوظ رکھے۔ لیکن جب اللہ نے فرما دیا ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر ہو کے ہی رہنا ہے، کیونکہ ان کا کہا ٹال نہیں سکتا اور وہ اسی طرح سے ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری پریپریشن کی حالت دیکھیں کہ ہم یہی سوچ کے جو ہے پتہ نہیں کب ہوگی جی ٹھیک ہے، بس پھر خواب خرگوش میں جو ہے وہ پڑے رہے، سوئے رہیں، یعنی پریکٹیکلی پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بس ایک دفعہ اگر وہ جیسے بندہ رات کو سو رہا ہوتا ہے گہری نیند میں، تو کہیں کروٹ بدلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا احساس کہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے کہ ہاں میں سو رہا ہوں، تو بس وہ پھر جو ہے وہ میٹھی نیند پھر سو جاتا ہے۔ یا صبح فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کان میں اذان پڑتی ہے، لیکن نماز کے لیے اٹھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی ہوتی،
اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا اٹھتا ہوں اور پھر مزے سے ایسی نیند سو جاتا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو 10 بجے آنکھ اس کی کھلتی ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی حال ہے کہ ہم ملحمۃ العظمیٰ جو ہے بہت بڑی جنگ، ورلڈ وار 3، اٹامک وار، جو بھی اسے نام آپ دیں، جس نام سے بھی آپ اسے جانتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن تیاری تو کیا، ہم اس کے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو بھگتیں گی پھر وہی قومیں زیادہ جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے. اس میں جو بھی اس کی لائن میں آئے گا پھر بھگتے گا وہی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بارے میں سوچیں، اس کے آلٹرنیٹیو دیکھیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے. ورنہ پھر وہی جو میں آیت ہمیشہ جس کا حوالہ دیتا ہوں وہی ہوگا کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے، اور جہاد سے مراد کوشش ہی ہے، سٹرگل ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ان قوموں کو آگے لے آئے گا جو تم سے بہتر، جو تم میں سے نہیں ہوں گی، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن تم سے بہتر جو ہے وہ پرفارم کریں گے، بہتر جو ہے وہ کام کریں گے. تو ایسا پچھلی قوموں پہ بھی ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ بھی، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں تو وہ سب کے لیے ہیں. تو کسی اور قوم کو ایسے آگے لے آئے گا جو پیدائشی مسلمان تو نہیں ہوں گے لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، اور وہ ہم سے بہتر کام کریں گے، اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ پھر بہت ذلت والی ہوگی. جیسے ابھی ہم ہر طرف دیکھیں تو مسلمانوں کی جو ہے وہ ہر طرف سے کٹ لگ رہی ہے، لیکن ہمارے کان تک جو ہے نا ان پہ خارش نہیں ہوتی ہمیں. بس ٹھیک ہے، صبح جاگو، مارننگ شو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ جو ہے کون کون سی ڈریس پہننے ہیں، کس طرح سے فیشن کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ڈانس کرنا ہے، کس طرح سے ہانڈیاں پکانی ہے، خوشبودار جو ہے وہ اس کے ذائقے بنانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سوچنا کہ یار سادے سودے تازہ فریش مسالے گھر میں بنا کے اور مٹی کی ہانڈی میں پکائیں تو اس جیسا ٹیسٹ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملتا. اس جیسے ہیلتھ بینیفٹ کسی بھی جو ہے نا اچھے برتن میں آپ جو بھی آپ نے کسی بھی برانڈ کے لیے ہوئے ہوں اس میں اس کا ٹیسٹ نہیں آتا. مٹی کے برتن میں ٹیسٹ آتا ہے. مٹی کے برتن میں سے کون سی ریز خارج ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ جو ہے جس وجہ سے وہ زیادہ دیر تک بغیر فریزر کے وہ خراب نہیں ہوتی. یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے استعمال کیا. ہم کہتے ہیں یار یہ پینڈو ہے مٹی کے برتن میں، ابھی بھی دنیا کدھر چلی گئی ہے، اور یہ جو ہے ابھی تک مٹی کے برتنوں میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اینی وے اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کیجیے گا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری قوم کو بچ پائے گی. ورنہ پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.